السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر محمد شبیر زمانی آن لائن لیکچر کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے سال اول کی اردو کے پرچے کی پریزنٹیشن یعنی پیشکش پہ بات کی تھی۔ آج ہم سال اول کے اردو کے پرچے کی پیشکش یعنی پریزنٹیشن پر بات کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرچہ یاد کر لینا، سلیبس پورے کا پورا رٹ لینا بڑی بات نہیں ہے۔ ان 3 گھنٹوں میں جو کہ آپ کو پیپر میں دیے گئے ہیں، ان میں اپنے پیپر کو صحیح طور پہ اٹیمپٹ کرنا ایک فن ہے۔ اس فن کو سیکھ لینے میں ہی بہتری ہے، اسی سے آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ آپ کو کس سوال کو کتنے منٹ میں کرنا چاہیے، کسی سوال کو حل کرتے ہوئے کیسی ہیڈنگز بنانی چاہیے، وہ کون سے طریقے ہیں جس سے آپ اپنے ممتحن کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہو، اس سے نمبر نکلوا سکتے ہو۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ آپ کو اچھے نمبر دیں۔ یہ سارے گڑ آپ کو سکھائے گئے تھے۔ آج ہم سال اول کے پرچے میں بھی یہی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں براہ راست وائٹ بورڈ کی طرف۔ وائٹ بورڈ میں آپ دیکھیے، سب سے پہلے سوال ہمارے سامنے ہے اشعار کی تشریح کا۔ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کا حصہ انشائیہ سال دوم میں بھی 2 گھنٹے 40 منٹ کا ہے، یہاں سال اول میں بھی 2 گھنٹے 40 منٹ کا ہے۔ 80 نمبر ہیں اس کے۔ حصہ انشائیہ جب لکھیں گے تو اسی طرح نیچے آپ لائن لگائیں گے۔ پھر سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح اسی طرح سے آپ لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 دراصل معروضی ہے۔ معروضی کا تو پرچہ ہی علیحدہ ہے، وہ 20 نمبر کا پرچہ 20 منٹ میں آپ نے علیحدہ سے حل کرنا ہے۔ کل وقت آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں، اور ان 3 گھنٹے میں 20 منٹ آپ کے نکل گئے تو باقی بچے 2 گھنٹے 40 منٹ اور 80 نمبر بچے۔ سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح اسی طرح لکھ لیا۔ سوال نمبر 2 لکھتے ہوئے یاد رہے کہ نمبر میں شوشہ نہ بنائیں، بالکل اسی طرح لکھ لیں۔ اشعار کی تشریح، ویسے تو سوال کچھ یوں ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام بھی لکھیے، اور اگر غزل میں ہے تو اس میں غزل صنف ادب لکھنا ہے، آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے۔ تو پورا سوال آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے صرف اشعار کی تشریح۔ پھر حصہ نظم پہلے کریں گے تو حصہ نظم لکھ لیں۔ جیسے کہ یہاں میں نے حمد سے اشعار لیے ہیں، سمجھیے کہ یہی آپ کے پرچے میں آئے ہیں، تو دونوں اشعار آپ نے لکھ لینے ہیں۔ بچوں یاد رہے کہ آپ کے پرچے میں جو اشعار حصہ نظم میں آئیں گے وہ کسی ایک ہی نظم سے ہوں گے، اور ایک ہی نظم کے یہ 2 اشعار جو آئیں گے وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اس میں کوئی انتخاب، کوئی چوائس آپ کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا، کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اس طرح آپ دونوں اشعار اکٹھے ہی لکھ لیں گے، اور اس کے نیچے حوالہ نظم کی ہیڈنگ دیں گے۔ حوالہ نظم کی ہیڈنگ دینے کے بعد نظم کا عنوان، جیسا کہ حمد لکھا ہوا ہے، شاعر کا نام امیر منائی۔ یہاں یاد رہے کہ آپ نے عنوان کی ہیڈنگ دینی ہے، یہاں نام نہیں لکھنا۔ یہ دونوں چیزیں آپ لکھتے ہیں تو بچوں آپ کو 1 نمبر یہیں ممتحن دیتا چلا جائے گا۔ وہ جب چیک کرے گا تو یوں اس طرح سے یہیں اس کا نمبر دے دے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، آپ پہلے شعر کی تشریح شروع کریں تشریح کی ہیڈنگ کے ساتھ، لیکن آپ نے ایک ہی دفعہ تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، دوبارہ نہیں دینی۔ زیر تشریح پہلا شعر، پہلا آپ ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں مارکر سے۔ امیر منائی کے زور کرم کا حاصل ہے۔ امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں یہ یاد رہے بچوں کہ جب آپ شعر کی تشریح شروع کریں تو شروع میں کسی بھی شاعر کا، جس کی بھی آپ تشریح کر رہے ہیں شعر کی، اس شاعر کے اسلوب بیان پر بات کریں، اور پھر آپ پیراگراف بدلیں۔ زیر تشریح شعر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اب جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں، پہلے شعر کو اچھی طرح آپ ڈسکس کریں، اس کی وضاحت کریں۔ اس میں اگر کوئی حوالہ جاتی شعر آپ لکھ رہے ہیں تو وہ یوں درمیان میں لکھ لیں۔
اور پھر اگر کوئی ریفرنس حدیث آیت قول کی شکل میں لکھنا ہے تو اس کو بھی درمیان میں کر کے لکھ لیں۔ یہ مکمل ہو جائے، جب پہلی تشریح مکمل ہو جائے، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اب پہلے شعر کو جتنی وضاحت کرنی چاہیے تھی ہو چکی، تو اب آپ نے تشریح کی ہیڈنگ بالکل نہیں دینی، اب آپ نے صرف پیراگراف بدلنا ہے اور لکھنا ہے جبکہ دوسرے شعر میں شاعر یوں رقم تراز ہوتے ہیں یا شاعر یوں لکھتے ہیں۔ دوسرے شعر کو 2 لفظ جو ہیں ان کو آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر لیں گے اور پھر اسی طرح آپ لکھنا شروع کر دیں گے۔ اس میں بھی جو حوالہ جاتی اشعار آئیں گے وہ بھرپور طریقے سے آپ لکھیں گے اور لکھتے چلے جائیں گے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ یہ 2 اشعار جو ہیں بچوں، ان کی تشریح آپ نے 2.5 صفحوں کی کرنی ہے، 2.5 پیج 1 شعر کے لیے، اور اس طرح یہ 5 صفحات تک تشریح جائے گی دونوں شعروں کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں حصہ غزل کی طرف۔ حصہ غزل جب شروع ہو تو اسی طرح حصہ غزل لکھیے، جیسے کہ یہاں میں نے میر کی غزل کے 2 اشعار لیے ہیں، سمجھے یہی آپ کے پیپر میں آئیں گے، وہاں تینوں ہی کرنے ہیں، ایک ہی غزل کے 3۔ تو یہاں آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ یہاں اگر آپ لکھتے ہیں تو یہاں آپ نیچے نظم کا عنوان یا شاعر کا نام نہیں لکھیں گے۔ یاد رہے کہ نظم کا عنوان صرف نظم میں ہوگا، یہاں آپ لکھ لیں گے صنف ادب یا صنف سخن، نیچے لکھیں گے غزل اور پھر شاعر کا نام میر تقی میر۔ یہاں بھی یہ یاد رہے کہ یہ جو شاعر کا نام ہے اس کا ایک نمبر ہے اور وہ چیک ہوتے فوراً ہی آپ کو دے دیا جائے گا، یہیں ٹک کیا جائے گا، نمبر دے دیا جائے گا، اس لیے صحیح طور پہ شاعر کا نام لکھیں۔ جب یہ لکھ لیتے ہیں پھر ہم آگے آ جاتے ہیں مفہوم۔ دنیا سے جاتے ہوئے ہر مسافر کا سامان راستے ہی میں لٹ جاتا ہے، کوئی بھی اس دنیا سے سلامت نہ جا سکا۔ شعر کا مفہوم یہاں لکھیں گے۔ یہاں تھوڑی سی تبدیلی ہے، نظم میں بغیر مفہوم کے تشریح شروع ہوئی اور ایک ہی تشریح کے ہیڈنگ میں دونوں شعروں کی تشریح ہوئی۔ یہاں ہر شعر کا الگ الگ مفہوم لکھیں گے اور ہر شعر کی الگ الگ تشریح کریں گے، جیسے کہ تشریح، اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت، اور پھر غزلیات میر، سادگی و اختصار کا حسین امتزاج، رنگ دہلی کی آئینہ دار، جذبات و احساسات کی ترجمان اور عصری شعور سے مزین ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی آپ نے شاعر کا اسلوب بیان ہی ڈسکس کیا، شاعر کے اسلوب بیان پر ہی بات کی، پھر آپ نے پیراگراف بدلا، زیر نظر شعر میں میر بیان کر رہے ہیں کہ اب جو کچھ اس شعر کی وضاحت اور تشریح ہے وہ اس لائن کے بعد شروع ہو جائے گی اور پھر آپ لکھتے چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح آپ درمیان میں شعر بھی لکھیں گے، جو ریفرنس کوڈ کرنے ہیں، کوئی شعر، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی قول، وہ آپ درمیان میں کرتے چلے جائیں گے۔ پھر اسی طرح جب ایک شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی آپ شعر نمبر 2 لکھیں گے، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اس کا مفہوم بھی اسی طرح ہیڈنگ بنا کے لکھیں گے۔ یاد رہے تشریح میں تفصیلیہ کی علامت آئے گی، مفہوم میں رابطہ کی علامت آئے گی۔ اے میرے محبوب، میرے قلب و جگر پر لگا ہر زخم، روز قیامت اللہ سے تیرے ظلم و ستم پر انصاف مانگے گا۔ اب دیکھیے مفہوم مکمل ہوا، ساتھ ہی اپنے تشریح کی ہیڈنگ دے دی۔ تشریح کی ہیڈنگ کے بعد تفصیلیہ زیر تشریح شعر میں شاعر بیان کرتا ہے، یا زیر تشریح شعر، یہاں پھر یہ ساتھ لکھنا چاہیں تو لکھیں، ورنہ پہلے میں لکھ دیا تو ٹھیک ہے، دوسرے میں آپ صرف تشریح کو ڈسکس کریں، اس شعر کی تشریح کو اچھی طرح ڈسکس کریں۔ اسی پریکٹس پر پھر تیسرا شعر ہوگا، تیسرا میں نے یہاں لکھا نہیں ہے لیکن ویسے ہی اسی پریکٹس پر یہاں شعر نمبر 3 لکھا ہے جائے گا اور پھر شعر لکھا جائے گا، پھر مفہوم، پھر تشریح، اور پھر اسے بھی اسی طرح سے حوالہ جاتی اشعار کے ساتھ مکمل کریں گے۔ یہاں ہم نے 2.5 صفحے کی تشریح کی تھی، 5 صفحے بنے تھے، یہاں ہمیں ہر شعر کی تشریح 1.5 صفحے کی ضرور کرنی ہے۔ 3 اشعار کی جب تشریح ہوگی تو 4.5 صفحے بن جائیں گے، کل ملا کے یہ 9.5 صفحے بنیں گے، اور اس کو جو آپ نے کل وقت دینا ہے ان دونوں کو، حصہ نظم اور غزل کو، وہ ہوگا 50 منٹ۔ 50 منٹ میں یہ سوال آپ نے حل کرنا ہے اور انشاءاللہ 50 منٹ بہت زیادہ ہے، آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ بس یہ ٹارگٹ رکھ لے کہ دونوں آپ نے 50 منٹ میں حل کرنے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات۔ دیکھیے سوال نمبر 3 ہے نثر پارے کی تشریح۔ یہ سوال آپ کے پیپر میں آتا ہے
کہ درج ذیل نثر پاروں میں سے کسی ایک کی تشریح کیجیے، سیاق و سباق، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھیں۔ اب یہ جو کچھ بھی ہے اس کو آپ نے اسی طرح سے نہیں لکھ دینا، آپ نے اس کی بنانی ہے ہیڈنگ۔ کیسے؟ سوال نمبر 3 نثر پارے کی تشریح۔ نثر پارے کی تشریح کے بعد آپ دیکھیے آپ الف جز کرنا چاہ رہے ہیں یا بے جز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ الف جز کر رہے ہیں تو اسی طرح نثر پارہ الف یا اقتباس الف لکھ کے اس نثر پارے میں جو پہلے 3 الفاظ ہیں وہ لکھ لیں اور آخری 3 الفاظ جو ہیں وہ لکھ لیں، درمیان میں علامت حذف نکال دیں۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جو پیراگراف تشریح کے لیے لیا ہے وہ کون سا ہے۔ جب یہ لکھ دیا گیا تو اب آگے حوالہ متن پر۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، سبق کا عنوان، مصنف کا نام۔ سبق کا عنوان کی ہیڈنگ ہوگی، یہ یاد رکھیے، مصنف کا نام کی ہیڈنگ ہوگی۔ یہاں بھی یاد رکھیں اس کا ایک نمبر ہے جو یہیں چیک کر کے فوراً ہی آپ کو دے دیا جائے گا اگر آپ نے درست لکھا ہوا ہے۔ جیسے یہاں اپنی مدد آپ سر سید احمد خان لکھا ہوا ہے، اسی طرح لکھیے۔ پھر آپ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں گے۔ سیاق و سباق، اسباق نہیں لکھنا، سباق لکھنا ہے۔ سیاق مطلب پہلے والا اور سباق مطلب بعد والا، تو یوں سیاق و سباق کا مطلب ہی پہلے والا حصہ اور بعد والا حصہ۔ اس میں آپ نے لکھنا کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصے سے لیا گیا ہے، اس حصے سے پہلے اور اس حصے کے بعد مصنف نے سبق میں فلاں فلاں واقعات بیان کیے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ نے 8 سے 12 لائنوں میں یعنی 8 سے 12 سطور کے اندر لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے زیر تشریح نثر پارہ مضمون اپنی مدد آپ کے تقریباً۔ اب یہ فیصلہ آپ نے اس کو دیکھ کے کرنا ہے کس حصے سے لیا گیا ہے۔ اس نثر پارے سے پہلے مصنف جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اس جگہ آ جائے گا، جبکہ اس نثر پارے کے بعد مصنف جو کچھ بیان کرتا ہے وہ یہاں آ جائے گا۔ یہ 8 سے 12 لائنوں کے اندر آپ لکھ دیں گے۔ یہ 3 نمبر کا ہے، یہ یاد رہے، 1 2 3 5 نمبر یہاں تک ہو چکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح ہے 10 نمبر کی۔ تشریح اس طرح سے شروع ہوگی، زیر تشریح نثر پارہ سر سید احمد خان کے قلم کا شاہکار ہے۔ سر سید احمد خان کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے، وہ اردو کے پہلے باقاعدہ مضمون نگار تسلیم کیے گئے ہیں، ان کے مضامین مقصدیت کے حامل ہیں۔ اب یہاں بھی آپ نے شاعر کے اسلوب بیان پر، مصنف کے اسلوب بیان پر بات کی۔ وہاں آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ شاعر کے اسلوب بیان پر، یہاں بھی تشریح ہے تو شروع میں مصنف کے اسلوب بیان پر بات ہو گئی۔ اس کے بعد زیر تشریح نثر پارے میں وہ بیان کرتے ہیں، یہ جو پیراگراف ہے اب یہاں اس کے بعد ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کی جو ضخامت ہوگی یا طوالت ہوگی وہ ہوگی 3 صفحات تک، صرف تشریح کی۔ ایک صفحہ آپ کا یہ والا حصہ لے جائے گا، یہ والا سیاق و سباق اور حوالہ متن، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک صفحہ لے جائے گا۔ 3 صفحے جو ہے تشریح کو دینے ہوں گے، جو 4 صفحات آپ یہاں استعمال کریں گے اور یہ 15 نمبر کا سوال آپ کا حل ہو جائے گا۔ ان 3 صفحات کو حل کرتے ہوئے آپ اہم شخصیات کو جو بھی پیراگراف میں آئی ہیں، جگہیں، واقعات جو بھی پیراگراف میں آئے ہیں، کوئی تشبیہ، تلمیح، استعارے کا نظام ہے اسے، ان سب کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس میں حوالہ جاتی حدیث، آیت، قول یا شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، سبق کا خلاصہ۔ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سبق لکھیں، یہاں آگے سفارش جیسے لکھا ہوا ہے وہ لکھ لیں، اور ایک طرف مصنف کا نام لکھیں، احمد ندیم قاسمی جیسے لکھا ہوا ہے، ماخذ لکھیں، کپاس کا پھول جیسے لکھا ہوا ہے۔ یہ مصنف کا نام تو ضرور لکھنا ہے، اس کا تو 1 نمبر ہے۔ اگر آپ یہ نہیں لکھتے ہیں تو وہ 1 نمبر آپ کا ضائع ہو جائے گا، اگر غلط لکھتے ہیں پھر بھی ضائع ہو جائے گا۔ ہاں ماخذ کا کوئی نمبر نہیں ہے، لیکن پریزنٹیشن میں یہ بہتر رہتا ہے۔ اگر یہ آتا ہو تو ضرور لکھیں، نہ آتا ہو تو پھر اس کی جگہ ہی چھوڑ دیں، ماخذ لکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل اسے نہ لکھیں۔ یہاں پھر خلاصہ کی ہیڈنگ دیں اور یہاں سے لکھنا شروع کر دیں۔ خلاصے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھنا، سبق کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے، کوئی شعر، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی قول نہیں لکھنا ہے۔ اس میں مصنف کا تعارف ہرگز نہیں لکھنا، چاہے وہ اسلوب بیان کے حوالے سے ہو، بالکل نہیں لکھنا، کوئی تبصرہ اپنی طرف سے نہیں دینا، صرف سبق کے واقعات کو مختصر کر کے لکھنا ہے، اور یہ سبق کا تقریباً 1/3 حصہ بنے گا، 1/3 شارٹ کر کے بننا ہے۔ جو بڑے اسباق ہیں ان کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو یہ زیادہ سے زیادہ 3 صفحات تک لکھا جائے گا، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا ہے۔
اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے یہ نظم نعت ہے۔ جیسے کہ یہاں نظم ہے، نظم کوئی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی نظم کا خلاصہ آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 لکھیں، یہاں فرض کریں نظم نعت آئی ہے تو نعت لکھ لیں، شاعر آگے ماہر القادری، نام ضرور لکھیں۔ خلاصہ اس کا نام کا نمبر تو نہیں ہے، یہ لکھنا ضرور چاہیے، یہ اسی کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یہ لکھنا ضرور چاہیے، علیحدہ سے کوئی نمبر نہیں ہے، خلاصے کے ساتھ ہی اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آپ نے 8 سے 12 لائنوں کے اندر لکھنا ہے۔ اپنی طرف سے ہرگز نہ لکھیے کہ حمد یا نعت ہے تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کچھ بھی ہم لکھ دیں گے، اللہ کی تعریف تو ہم سب ہی کرنا جانتے ہیں، اور نعت ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بھی لکھ دیں گے۔ بالکل نہیں ایسا کرنا، آپ نے اپنے سلیبس میں شامل حمد اور نعت جو بھی ہے اسی کو بیان کرنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ یہ نہیں کرنا کہ خود سے لکھنا شروع کر دیں، شروع سے لے کر آخر تک ترتیب وار تمام شعروں کے مفہوم لکھیں گے تو وہ خلاصہ بن جائے گا۔ یہ بھی آپ نے 8 سے 12 سطور کے اندر مکمل کرنا ہے۔ اس میں بھی کوئی شعر، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی قول نہیں لکھنا، اور نہ ہی اس میں شاعر کا تعارف لکھنا ہے۔ یہ بچوں تقریباً آدھے صفحے کا ہو جائے گا، اور یہ 5 منٹ کے اندر آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے کہ سیاق و سباق، تشریح اور حوالہ متن سارا کا سارا آپ نے 4 صفحات کا اگر لکھنا ہے تو اس کے لیے 40 منٹ مختص ہیں۔ یہ جو سفارش جیسے خلاصہ ہے تو یہ 3 صفحات تک اگر لکھنا ہے تو 20 منٹ مختص ہیں۔ اسی طرح یہ اگر خلاصہ ہے نظم کا تو اس کے لیے 5 منٹ مختص ہیں آدھے صفحے کے لیے۔ اور یاد رکھیے یہاں کوئی چوائس نہیں آتی، سبق کے خلاصے میں تو چوائس آتی ہے کہ آپ نے 2 میں سے 1 کرنا ہوتا ہے، یہاں کوئی چوائس نہیں، جو آیا وہی کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، مکالمہ نویسی۔ یہاں مکالمہ، روداد اور روزنامچہ یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ روزنامچہ نہیں آ رہا، روداد اور مکالمے میں بار بار چوائس آتی ہے۔ اب لاک ڈاؤن کے درمیان جو سچویشن بنی ہے یا اس سے پہلے جیسے کووڈ-19 آیا ہے تو اس میں سمارٹ سلیبس متعارف کروایا گیا ہے، اس میں مکالمہ اور روداد ہے، یہ روزنامچہ ہے ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی پھر حالات اللہ چاہے ٹھیک ہوں تو روزنامچہ اگر داخل بھی ہوتا ہے تو روزنامچہ پیپر میں آ نہیں رہا، لیکن سلیبس کا حصہ ضرور بنایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں مکالمے اور روداد دونوں پر بات کرتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کی ہیڈنگ دیں گے، 2 دوستوں کے درمیان علم کے فائدے پر مکالمہ۔ آپ کو پیپر میں یہ کہا جائے گا کہ 2 دوستوں کے درمیان علم کے فائدے کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں۔ آپ نے اس سوال کی ہیڈنگ بنا لینی ہے، 2 دوستوں کے درمیان علم کے فائدے پر مکالمہ، پھر منظر کے بعد رابطہ کی علامت، اور یوں بریکٹس کے اندر یعنی قوسین کے اندر آپ منظر لکھ دیں گے۔ پھر علی اور اسد اگر 2 کردار ہے تو یہاں ان کے ناموں کے بعد رابطہ کی علامت لگے گی اور آگے لکھتے چلے جائیں گے۔ رابطہ کی علامت لگانی ہے، تفصیلیاں نہیں لگانا، کوئی لائن نہیں کھینچنی، صرف رابطہ کی علامت لگا کر آگے لکھتے جائیں گے۔ پھر جہاں یہ ختم ہوگا وہاں بھی منظر اور منظر قوسین میں بیان کیا جائے گا۔ یاد رہے اس کے اندر آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، آیت قول بھی لکھ سکتے ہیں، اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے کوئی بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ دلچسپ گفتگو ہونی چاہیے، رموز و قاف کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے، اور یوں 3 صفحات کے اندر یہ مکالمہ پورا کریں گے۔ اب یا تو یہ کرنا ہوگا یا پھر روداد آئے گی، وہ نہیں آئے گا تو روداد آ جائے گی۔ تو اب روداد ہے تو روداد جو ہے وہ اس طرح روداد نویسی، سوال نمبر 6 کے بعد ہیڈنگ بنے گی روداد نویسی۔ پھر آپ دیکھیں تقریب یوم اقبال کی روداد، تو ہو سکتا ہے کہ پیپر میں اس طرح سے آئی ہو، سوال آیا ہو کہ یوم اقبال کی تقریب کی روداد بیان کرنے کے لیے بیان کریں، یا یوم اقبال کی تقریب کی روداد تحریر کریں، تو آپ نے اس کی ہیڈنگ بنا لینی ہے تقریب یوم اقبال کی روداد۔ تقریب یوم اقبال کی روداد کے بعد یہاں سے آپ لکھنا شروع کر دیں گے اور لکھتے چلے جائیں گے۔ اس میں آپ نے شروع سے لے کر آخر تک جو بھی آنکھوں دیکھا حال ہے اس تقریب کا
اس کا آغاز کیسے ہوا، حاضرین کا جوش و خروش کیسا تھا، کس کس نے اس میں شمولیت اختیار کی، کیا کیا تقاریر ہوئیں، اہم نکات کیا تھے، سب کچھ آخر تک، جب تک کہ وہ تقریب اختتام پذیر نہیں ہو چکی، سب کچھ لکھنا ہے۔ اس میں شعر بھی لکھیں گے، اس میں کوئی قول جو ہے کسی کا یا حدیث و آیت ہے وہ اس طرح واوین کے اندر، جسے انورٹڈ کامز کہتے ہیں، ان کے اندر لکھ لیں گے، اور یہ بھی 3 صفحات کے اندر آپ لکھیں گے، 3 صفحات تک لکھیں گے، اور اس کو آپ وقت دیں گے، چاہے وہ مکالمے کا سوال ہو یا روداد نویسی کا سوال ہو، اس کو آپ 20 منٹ دیں گے، 20 منٹ کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے۔ یوں یہاں تک ہم دیکھیں تو ہمارے تمام سوالات جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے، ابھی 2 سوال رہ جاتے ہیں۔ ایک ہے درخواست جس کے ساتھ رسید آتی ہے، اور دوسرا ہے تلخیص۔ درخواست اور رسید میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے، اس جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں تو خیر رسید ہے نہیں، اس میں صرف درخواست ہے، لیکن اللہ چاہے جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، نیا سلیبس دوبارہ آتا ہے تو پھر اس میں رسید بھی ہوگی، ہم اس پہ بھی مزید بات کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے تلخیص پر بھی بات کر رہے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اب ہم درخواست کی طرف اور اس کے بعد تلخیص کی طرف۔ جی، تو یہ تھا ہمارا مکالمے اور روداد کے متعلق سوال۔ یاد رکھیے عزیز طلبہ و طالبات، روداد اور مکالمے کے ساتھ ایک اور بھی سوال پیپر میں آتا ہے، وہ ہے روزنامچہ۔ یہ سلیبس میں دیا ہوا ہے، روزنامچہ اس طرح سے کبھی پیپر میں ڈسکس نہیں ہوا۔ دراصل یہ تینوں چیزیں سلیبس میں شامل ہیں، مکالمہ، روداد اور روزنامچہ۔ ان تینوں میں سے کوئی 2 پیپر میں آتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کرنی ہوتی ہے۔ ابھی تک مکالمہ اور روداد ہی پیپر میں آ رہے ہیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کسی روز روزنامچہ بھی پیپر میں آ جائے۔ اس لیے یہاں اسی لیکچر میں ہم روزنامچے کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ آ جائے تو پیپر میں اس کی پیشکش کیا ہوگی، اس کو کتنے منٹس میں حل کرنا ہوگا، اس کی طوالت کتنی ہوگی۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں روزنامچے کی طرف۔ روزنامچہ جو ہے یہ بھی سوال نمبر 6 ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے پیپر میں ایک طالب علم کا روزنامچہ آ گیا ہے۔ پہلے تو یہ جانیے روزنامچہ ہے کیا۔ آپ اپنے سارے دن کی جو کارروائی ہے ایک صفحے پر لکھ دیتے ہیں، اسے روزنامچہ کہتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں ڈائری بولتے ہیں۔ مطلب کہ صبح سے لے کر شام تک جن مشاغل میں آپ شامل رہے ہیں ان کو آپ اپنے ذاتی تاثرات کے ساتھ قلم بند کر دیں، اسے روزنامچہ کہیں گے۔ اس کا آغاز تاریخ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں حقائق سے کام لینا ہوتا ہے۔ جس روز آپ نے سارے مشاغل لکھے ہیں اس روز اس کی تاریخ یہاں لکھنا ضروری ہے۔ تاریخ کچھ یوں لکھ لیں گے، یہاں سے اس کا آغاز ہو جائے گا، دن بھر کے تمام مشاغل جو ہیں وہ آپ نے ترتیب وار لکھنے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو کوئی شعر حوالے کے طور پہ لکھنا ہو، کوئی کسی کا قول لکھنا ہو، اپنے وہ جو ذاتی تجربات مشاہدات دن بھر کے ہیں تو وہ بھی آپ ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یوں ہوگا کہ جہاں کوئی شعر یا کسی کوٹیشن یعنی آیت، حدیث، قول وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو وہ اگر حرف بہ حرف ہے تو واوین میں لکھ لیں گے۔ یہ 20 منٹ میں حل کریں گے آپ، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے مکالمہ اور روداد کے لیے وقت تھا، ان سوالات کے ساتھ ہی یہ سوال ہے تو اسے بھی 20 منٹ دیں گے، اور یہ 2.5 صفحات تک ہونا چاہیے۔ یوں اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو سوال نمبر 7 ہمارے سامنے آتا ہے۔ سوال نمبر 7 بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی رسید اور درخواست۔ اس میں یا نہیں ہے اور ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز پیپر میں آئے گی، وہی کرنی ہوگی۔ جیسے کہ سوال نمبر 7 ہے، رسید برائے وصولی رقم بابت بحث۔ یہاں یاد رکھیے کہ جو رسید ہے وہ ہے کیا۔ رسید دراصل کسی چیز کے خریدنے پر دی جانے والی ایک ایسی پرچی ہے کہ جس میں لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو اتنے میں فروخت کر دی ہے اور اتنی رقم آپ سے وصول کر لی ہے۔ آج کل ہم بازاروں میں جاتے ہیں، مارکیٹس میں جاتے ہیں تو کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کا ایک پرچی سی، ایک واؤچر سا ہمیں دے دیا جاتا ہے، ایک ریسپٹ دے دی جاتی ہے جس پہ تمام تفصیلات لکھی ہوتی ہیں، کتنا ٹیکس کٹا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، اور پھر اس میں یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ اتنے روپے آپ نے ہمیں دیے اور اتنی چیزیں آپ کو دے دی گئیں۔ اسی طرح رسید ایک قانونی چیز ہے، باقاعدہ طور پہ یہ لکھی جاتی ہے اور اس کے لکھنے کا ایک الگ انداز ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ رسید لکھ رہے ہیں اس کے آپ اوپر ہیڈنگ بنا لیتے ہیں۔
مثلاً آپ کو کہا جاتا ہے پیپر میں کہ بھینس کی فروخت کی رسید لکھی ہے، تو آپ رسید برائے وصولی رقم بابت بھینس بھینس کے متعلق باعث تحریر کے اسے اس لیے تحریر کیا جا رہا ہے کہ یہ لکھنے کے بعد باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ ہے کیا، اس میں کیا کچھ لکھنا ہے، وہ رسید پر جب ہمارا لیکچر ہوگا تو پھر آپ کو سارا سمجھا دیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ شروع ہوتی ہے، آخر پہ گواہ شد العبد گواہ شد دونوں طرف لکھے جاتے ہیں، نیچے اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے جس روز یہ رسید لکھی گئی۔ یہ زیادہ سے زیادہ پیارے بچوں ایک صفحے کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی جس صفحے سے شروع ہو اسی صفحے پہ ختم کر دیں تو زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ 10 منٹ میں یہ لکھیں گے آپ، اس سے زیادہ وقت اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رسید نہیں آئی فرض کر لیں تو پھر پیپر میں کیا آئے گا، پھر درخواست آئے گی۔ درخواست آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، درخواست آپ 9th میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں چھوٹی جماعتوں میں بھی۔ تو درخواست ہے کیا، اوپر آپ سوال نمبر 7 ہی لکھیں گے، درخواست نویسی کی آپ ہیڈنگ دے دیں گے، پھر بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج الف ب ج۔ اگر آپ پرنسپل کے نام نہیں لکھ رہے، فرض کریں پوسٹ ماسٹر کے نام لکھ رہے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر۔ اگر آپ ناظم کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب ناظم، آگے آپ ضلع یا علاقہ الف ب ج۔ پہلے آفیسر آئے گا، اس کے بعد اس کا جہاں تعینات ہے وہ جگہ آ جائے گی اور شہر کی جگہ الف ب ج آ جائے گا۔ یاد رکھیے یہاں غلطی آپ کرتے ہیں، جناب کے ساتھ آپ صاحب بھی لکھ دیتے ہیں۔ جناب لکھ لیں گے تو صاحب نہیں لکھنا، صاحب لکھ لیں گے تو جناب نہیں لکھنا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز لکھیں گے۔ اس کے بعد عنوان کیا ہے، وہی سوال جو کہ آپ کو پیپر میں دیا گیا ہے۔ آپ کو کہا گیا ہے کہ پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست لکھیے، تو آپ نے اس سوال کو یہاں عنوان بنا لینا ہے۔ آپ نے عنوان مارکر سے لکھ کے آگے لکھ لینا ہے درخواست برائے فیس معافی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے لکھنا شروع کر دینا ہے، بالکل اسی کے آگے بصد احترام معروض ہوں کہ، یہ بھی جملہ بن سکتا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ، نہایت ادب سے التماس ہے کہ، مختلف جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کا آغاز جب ہو جائے گا، جو بھی آپ کا مدعا ہے وہ پورے کا پورا اس میں بیان کر کے آخر پہ آئین نوازش ہوگی یا زیادہ آداب لکھ دیں گے، ختمہ لگائیں گے، اور پھر نیچے والی لائن پہ، یہ میں نے لائنیں اس لیے لگائی ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ کوئی لائن چھوڑنی ہے یا نہیں چھوڑنی۔ دیکھیے کہیں بھی کوئی لائن نہیں چھوڑی جا رہی، لہٰذا اسی طرح آپ لکھیں۔ درخواست گزار لکھیں، درخواست گزار کی جگہ پیارے بچوں یہاں العارض بھی لکھا جا سکتا ہے، بہتر ہے درخواست گزار ہی لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کا تابع فرمان، آگے شاگرد لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، نہیں لکھنا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں یہاں تابع دار نہیں لکھنا، یہ یاد رہے، یہاں اگر آپ تابع دار لکھتے ہیں تو یہ غلطی ہے، یہ آپ کی غلطی ہمیشہ نمبر کٹوائے گی۔ تابع دار نہیں لکھنا، فرما بردار آپ لکھ سکتے ہیں، فرما بردار لکھنا مناسب ہے، یا تابع فرمان لکھ لیں، تابع دار نہیں لکھنا یہاں۔ اس کے ساتھ پھر نیچے دال رے سین لکھ لیں، جماعت آگے کوئی لکھنی ہے تو وہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، جماعت سال اول، رول نمبر کی جگہ چاہے چھوڑ دیں یا فرضی رول نمبر لکھ لیں، یہ مناسب ہے اسی طرح سے۔ اس کے بعد درخواست گزار والی لائن میں ہی تاریخ لکھیں، 1 اپریل 2021۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے یوں لکھ سکتے ہیں، مثلاً 1 اپریل 2021، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جب 0 لکھا جائے گا تو یہ گول دائرہ بنے گا، یہاں صرف یہ ایک نقطہ بنے گا، کچھ اس طرح سے ہوگا۔ یوں یہ آپ کی درخواست ایک ہی صفحے پر مکمل ہوگی، جس صفحے سے آپ شروع کریں اسی صفحے پہ اس کو ختم کریں، 2 صفحوں میں مت بانٹیے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ایک صفحے ہی کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تو سوال نمبر 8 ہمارے سامنے آتا ہے۔ سوال نمبر 8 کیا ہے؟ تلخیص نگاری۔ یہ سوال آپ کے پرچے میں اس سے پہلے نہیں آیا، 9th 10th میں بھی نہیں تھا۔ یہ سوال ایک نیا سوال ہے، لیکن نیا صرف اس حد تک ہے کہ اس کا نام ہم نے پہلے سنا ہے، اس میں جو کام ہے وہ پہلے بھی آپ کر رہے ہیں،
کس کی شکل میں؟ خلاصے کی شکل میں۔ سبق کا خلاصہ دراصل تلخیص ہی تو ہے۔ تلخیص کا معنی ہوتا ہے مختصر کرنا، وہی قاعدہ، وہی قانون جو کہ آپ نے خلاصے میں، سبق کے خلاصے میں یا نظم کے خلاصے میں برتا ہے، وہی آپ تلخیص میں برتتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ عبارت کا 1/3 حصہ۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو پیپر میں ایک پیراگراف دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس عبارت کا یا اس پیراگراف کی تلخیص لکھیے، یعنی اسے مختصر کر کے لکھیے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس پیراگراف کو پڑھیں گے، اس کے اہم نکات، اس میں جو بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں وہ ذہن میں رکھیں گے اور اس کے بعد انہی کو ترتیب میں لکھ دیں گے۔ جب وہ لکھ دیں گے تو وہ 1/3 شارٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اگر آپ گنیں تو اگر 90 ورڈز ہیں، 90 الفاظ ہیں، تو وہ کوئی 30 الفاظ تک بن جائے گی۔ اس کی جو عبارت بنے گی تلخیص کی، وہ بنے گی صرف اور صرف 90 سے 30 الفاظ تک۔ اصل عبارت 90، اس کی تلخیص 30 الفاظ تک بنے گی، اور یہ 10 منٹ میں آپ نے حل کرنا ہے۔ یہ 10 نمبر کا ہی سوال ہے۔ 10 نمبر کا کچھ یوں ہے، اس میں نمبروں کی تقسیم ہے۔ نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ اس کے 8 نمبر ہیں اور اس حصے کے 2 نمبر ہیں۔ 8 اور 2 یہ بن گئے 10۔ یہاں آپ مجوزہ عنوان یعنی آپ کا تجویز کردہ عنوان بھی لکھیں گے۔ یہ عنوان آپ جیسے جیسے اس کی لائنیں پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اس میں اہم بات کیا ہوئی ہے۔ جو بنیادی بات یا مرکزی بات ہوئی ہوگی وہی آپ نے عنوان بنا کے لکھ دینا ہے۔ عنوان آپ 1 بھی لکھ سکتے ہیں، 2 بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن دونوں درست ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک غلط لکھتے ایک درست لکھ دیں۔ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ دوسرا غلط ہوگا تو آپ پھر 1 پر ہی اکتفا کریں، لیکن درست لکھیے، کیونکہ اس کے 2 نمبر ہیں، 8 نمبر تلخیص کرنے کے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ 4-5 لائنوں کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کچھ پیراگراف بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹوں کی تو 3 لائنوں تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے صرف قاعدہ یہ ہے کہ عبارت کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 شارٹ کر کے لکھنا ہے۔ 10 منٹ میں یہ 10 نمبر کا سوال حل کریں گے۔ یہ سوال جو درخواست والا ہے وہ بھی 10 منٹ میں حل کریں گے، زیادہ سے زیادہ 1 صفحہ ہے۔ یہ سوال جو ہے 2.5 صفحات کا 20 منٹ میں حل کریں گے، اور یہ جو سوال ہے یہ 10 منٹ کا ہے، یہ بھی زیادہ سے زیادہ 1 صفحہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو یوں پیارے بچوں آپ کا یہ پرچہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر سوال کی مناسب جو ہے وہ ہیڈنگز بنائی، ان میں جو اہم الفاظ آتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا۔ ہم نے ہر سوال کے لیے علیحدہ علیحدہ وقت تقسیم کیا۔ ہم نے ہر سوال کے لیے صفحات نکالے۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پیپر کتنے وقت میں ختم ہو جائے گا۔ یہ جو سارے ابھی تک میں نے آپ کو سوالات کے وقت بتائے، اس وقت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آپ کا یہ سارے کا سارا پرچہ جو ہے یہ ختم ہوتا ہے 1 گھنٹے 55 منٹس میں۔ 1 گھنٹے 55 منٹ میں ختم ہوتا ہے، جبکہ ہمارے پاس کل وقت تھا 1 گھنٹہ 60 منٹ۔ 1 گھنٹہ 60 منٹ ہمارے پاس وقت تھا، ہم نے اس میں استعمال کیا 1 گھنٹہ 55۔ یہاں ہم لکھ لیتے ہیں کل وقت تھا ہمارے پاس 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں، اسے 160 منٹ کہنا چاہیے، 160 منٹ۔ اس میں سے ہم نے استعمال کیے صرف کردہ، ہم لکھ لیتے ہیں صرف کردہ وقت، وہ ہم نے 155 منٹ کیا۔ ہمارے پاس یوں 5 منٹ بقایا بچے۔ یہ جو 5 منٹ بقایا بچے ہیں ان میں آپ کیا کریں گے؟ ان میں آپ اپنے پیپر کو ریویو کریں گے۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے پیپر میں کہاں کہاں کوئی چیز چھوڑی ہوئی رہ گئی ہے، کوئی انڈر لائن کرنے والی چیز ہے، کوئی مارجن لائن لگانے والا ہے، کوئی لفظ ہائی لائٹ کر کے مارکر سے لکھنا تھا لیکن اسے چھوڑ دیا تھا۔ ان چیزوں کو آپ 5 منٹ میں ریویو ٹائم میں پورا کریں گے۔ ایک اور چیز اس میں کیا ہے کہ تمام سوالات جو ہیں ان کو حل کرتے ہوئے ہم نے جو صفحات کی تقسیم کی تو ہمارے پاس کل جو صفحے ہیں
وہ 32 صفحے ہوں گے۔ اگر اس طرح سے ہم صفحات کو لے کر چلیں تو ہمارے پاس جو سارے صفحے ہیں وہ نکالیں تو تقریباً 30 صفحات ہم استعمال کر پاتے ہیں، باقی 2 صفحے پھر بھی ہمارے پاس بچ جاتے ہیں۔ ان 2 صفحات میں ہم جو ہے وہ کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ ایک صفحہ تو خیر وہ پرنٹنگ صفحہ جو ہوتا ہے پہلا، اس کی بیک سائڈ ہوگی، وہ تو آپ نے لکھنا ہی نہیں، ایک صفحہ آپ کے پاس بچے گا۔ اگر اس میں آپ کچھ لکھنا چاہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ کا پیپر جتنی بورڈ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پورا ہو چکا ہے۔ تو آسانی تلاش کیجئے، اس طرح اپنے پیپر کو ترتیب دیجئے، اس طرح لکھیے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنا پیپر حل کر کے آئیں گے اور پھر اچھے نمبر بھی لیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پرچہ پوری طرح سمجھ آیا ہوگا، اس کو حل کرنے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا، وقت کی تقسیم بھی آپ اپنے آنے والے پیپر میں کر کے دیکھیں گے، اسی طرح صفحات بھی آپ اپنے اس کے مطابق کر کے دیکھیں گے، اور یہ ایک پریکٹس اگر آپ کے فل لینتھ پیپر کی ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے موضوع، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔